السلام علیکم ناظرین، مکالمہ رضی کے ساتھ این نیوز پر، اور میں آپ کا میزبان رضی الدین رضی۔ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، کبھی ہم لٹریچر پر بات کرتے ہیں، کبھی ہم معیشت پر اور زراعت پر بات کرتے ہیں، اور کبھی ہماری گفتگو جو ہوتی ہے وہ ادبی موضوعات پر ہوتی ہے۔ آج ہمارا کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور تھوڑا سا اس میں جسے کہتے ہیں نا وہ اسلامک ٹچ دیتے ہیں، وہ ہم ادبی ٹچ دیں گے۔ ادبی ٹچ بھی دیں گے، اس میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ ان کا سب سے پہلے آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ خواجہ حبیب الرحمان صاحب ہیں۔ خواجہ حبیب الرحمان صاحب معروف سماجی شخصیت بھی ہیں، بہت متحرک ہیں، ملتان ٹی ہاؤس کی محفلوں کی جان ہیں یہ، اور اس کے علاوہ ان کا کاروباری تعلق بھی ان کا بہت زیادہ ہے، کاروباری معاملات میں بھی، بزنس میں بھی یہ بہت انوالو ہیں، اور پھر انہوں نے بہت سا عرصہ جو ہے وہ بیرون ملک گزارا، یہ تارکین وطن کے مسائل کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ذرا آپ لاؤڈ بولیں گے؟ میں ہمارے دوسرے مہمان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں، اور دوسرے مہمان ہمارے جو ہیں وہ مرتضیٰ زمان گردیزی صاحب ہیں۔ اچھا، مرتضیٰ زمان گردیزی کی بھی کئی جہتیں ہیں ان کی، یہ ادبی محفلوں میں بھی بہت متحرک رہے، پھر انہوں نے ہم نے انہیں مجالس میں بھی دیکھا، ہم نے انہیں شاعر اہل بیت کی حیثیت سے بھی دیکھا، اور ان کی کئی کتابیں بھی آ چکی ہیں، اور ان کی حال ہی میں ایک کتاب آئی، اور وہ کتاب میرے ذمہ تھی کہ میں لے کر آتا، لیکن میں جلدی میں آنا بھول گیا، اور وہ کتاب شائع بھی میں نے کی ہے، اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ میں کتاب لانا بھول گیا، اور بعض گشت غم ان کی نئی کتاب آئی ہے، لیکن ان کو شاعر کو تو کلام زبانی بھی یاد ہوتا ہے، اور ان کے موبائلوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ سے گفتگو کا آغاز ہم کرنٹ افیئرز پر کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں بات جو ہے فلسطین کے حوالے سے شروع کروں گا کہ غزہ میں جو صورتحال ہے، اور جس طرح وہاں بمباری کی گئی، اور جس طرح پہل جو ہے وہ حماس کی جانب سے ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے وہاں تباہی دیکھی، اور اس حد تک تباہی دیکھی کہ جسے کہتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اس سارے علاقے کی، اور وہ لوگ اب بے اور مددگار جو ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں وہاں سے، اور وہ مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں۔ میں اس کے اندر کل بھی میں ایک پروگرام میں بات کر رہا تھا، میں اس کے اندر دو تین چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کنفلکٹ کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حماس جو ہے اسے ایران کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور حماس جو ہے اس نے اگر بمباری، اس نے میزائل داغے، اور ایک ٹیکنالوجی اس نے حاصل کی، اور اس نے ہزاروں میزائل جو ہیں وہ ایک ہی لمحے میں وہ اسرائیل پر فائر کر دیے، تو اس کے بعد جوابی کارروائی شروع ہوئی ہے، اور جوابی کارروائی میں دونوں طرف سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، مسلمان بھی لقمہ اجل بن رہے ہیں اور یہودی بھی۔ کیا یہ عالمی سیاست کے کسی منظرنامے کا حصہ ہے، اور کیا یہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے؟ میرا سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ رضی بھائی، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ایسا بارہا دیکھ چکے ہیں، جب یہ ایشو پس منظر میں چلا جاتا ہے تو اس ایشو کو تازہ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے انیشیٹیوز لیتے ہیں تاکہ اس کی بازگشت اٹھے واپس، جو دب گیا ہوتا ہے سب کچھ۔ لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے محرکات کچھ اور بھی ہیں۔ ایک تو جیسا آپ نے کہا سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب اور ایران کے بھی ہو رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں، یعنی یہ بیلنسنگ فیکٹر بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ معاملہ ہے، یہ ایران کی اور رشیا کی ضرورت بھی تھی، یعنی فوکس کو ڈائیورٹ کرنا بھی مقصود تھا رشیا کا۔ رشیا یہ دیکھ رہا ہے کہ یوکرین میں اگر اس نے اوفینسو کیا ہے تو یورپ اور امریکہ ویسٹ پورا اکٹھا ہو گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کرائیں اور سارے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک ایشو پہ اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن یہاں تو وہ ناکام ہو گیا۔
کیونکہ ابھی کچھ ممالک نے اپنی اینک سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے ایشو کو ہماری نظر سے دیکھتا تھا، دوسرے لوگوں کی نظر سے دیکھتا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب ایشو ہوا تھا کوئی 2-3 سال پہلے، تب ہم نے دیکھا تھا پہلی بار کہ سعودی عرب کا جو ہے نا اینک بدل رہی ہے اس کی، اور ابھی کمپلیٹلی بدل گئی۔ آپ کو پتہ ہے مودی صاحب جب انڈیا جا رہے تھے، اپنا کراؤن پرنس سعودی عرب کے جب مودی کو ملنے جا رہے تھے، تو ہماری طرف سے بڑی کاوشیں تھیں، ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا کہ ملاقات نہ ہو، کہ 2 گھنٹے کے لیے چاہے ہو لیکن ادھر آئیں، پاکستان آئیں۔ انہوں نے نہیں آئے، حالانکہ یہی مطالبہ مشرف دور میں کلنٹن کو بھی کیا گیا تھا، وہ مان بھی گیا تھا، لیکن اس بار ہمارے جو دوست تھے وہ بھی ہماری طرف سے نہیں وہ کر رہے۔ لیکن میرا خیال ہے انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے، انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ باقی یہ جہاں تک بات یہودوں کی ہے، ٹھیک ہے وہ مظالم کر رہے ہیں، لیکن ہم معاملات کو صحیح تناظر میں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ سرے کو کہاں سے اٹھانا ہے، کس سرے کو کس سے جوڑنا ہے، وہ ہم اس عالمی اس سے نابلد ہیں یہاں کے لوگ۔ ہم نے تو خود کو ہوا کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے کہ جس طرف ہمیں کوئی لے جائے گا، جس طرف کا بہاؤ ہوگا ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ایران کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ ایران سے آنا جانا بھی رہا ہے آپ کو، نہیں آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے توسط سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا عنایت ہے کہ آپ نے اس ناچیز کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اصل میں یہ جو چیزیں ابھی خواجہ صاحب نے بتائی ہیں، یہ ایک اینگل سے تو بالکل اچھی بات ہے، سامنے آ رہی ہے، لیکن اصل میں سیاست کی جو اس کا جو اونٹ ہوتا ہے، وہ جو سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ بالکل اس کے پس پشت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ مسلم کمیونٹی کا آج ایک وار جو حماس کی طرف سے ہوا ہے، اس پر بہت سی وہ بندے جو تکیے پر سر رکھ کر سو گئے تھے، وہ آج نہ صرف بیدار ہیں بلکہ ان کے اپنے اپنے تھاٹس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے میں امن کیسے پھیلے گا، ہم اس طرف سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا جو اسلامک رول ہے وہ ہمیں کس چیز کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ اسلام ہمیں حق کی جانب بھیجتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن ایک چیز اگر آپ بہت زیادہ کرتے رہیں گے، مثلا ایک مثال کے طور پر ہم ایک مثال دے دیتے ہیں کہ ایک بہت ہی چیز کو آپ بار بار دباتے رہیں گے تو وہ ایک بار تو اس کا وہ واپس ابال آئے گا۔ تو اس ابال پر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ جو طریقہ کار ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو میرا خیال ہے ہم اپنے اس فکر پر غور کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ایران کا اور سعودی عرب کا سلسلہ ہے وہ ہم نے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں پر فوکس رکھنا ہے جو بیشتر ظلم کے چکی میں پس رہے ہیں۔ اس میں ہمارے کشمیر بھی ہے، اس میں ہمارا حماس بھی ہے، اس میں مسلم اور کنٹریز کے جو حصے ہیں جو اس نہج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ ہوا ہے، کل وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ تو عمران خان صاحب نے سیٹل کر دیا تھا، ہاں وہ تو ہو گیا، اور خود کشمیریوں نے بھی سیٹل کر لیا۔ اب انہوں نے بہت سارے ایشوز جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ کشمیری خود بھی اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں ملنا، اور ہم کیوں پھر مزریز کا شکار ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس صورتحال پر؟ ایسا ہی ہے، ابھی کشمیر کا ایشو تو باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب نے آپس میں سیٹل کر لیا تھا۔ مودی صاحب نے آنا بھی تھا اسلام آباد میں اور قدیمی مندروں کا افتتاح بھی کرنا تھا، سب کو ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی ہمارے دوست ممالک نے نا تناظر بدل لیا ہے، بس وہی ہے، یہ ہمارے لیے ایک مجبوری ہے ہماری، ورنہ ہم کہاں اپنی سمت بدلتے تھے۔ لیکن یہ جو کشمیر کا یہ جو فلسطین کا ایشو آیا ہے، غزہ والا جو ایشو آیا ہے، اس پر ہمیں وہ رد عمل نہیں سامنے آیا جو آنا چاہیے تھا اسلامی دنیا کا۔ آہستہ آہستہ کچھ آوازیں بلند ہوئیں
اور پاکستان کی جانب سے بھی جس قسم کا ہمارے ہاں فورسفل آنا چاہیے تھا، یا کہیں سے ان کو امید ہوتی کہ ہم کہتے جی ہم فورسز بھیجتے ہیں، ہم اپنی فورسز بھیجتے ہیں، یہ بھی تو ایک سچویشن ہے۔ وہی بات ہے نا، ابھی سعودیہ سمیت بہت سارے لوگوں کو میرے خیال میں تو شروع سے ہی لکھ رہا ہوں اس پہ، پہلے دن سے ہی میں نے ان کو ویلکم نہیں کیا تھا غازہ میں جو انہوں نے کیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ ہمیں سب کو پوری اسلامی امت کو ملانے کے لیے چند لوگ کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کریں، اور یہ جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے، سعودیہ کی انٹیلیجنسیا ہے، سب ان کے پیچھے لپک پڑیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ایسے فیصلے کریں اور ساری تو اس ساری سچویشن میں اب پھر آپ کے سوال سے ایک سوال کہ اس ساری سچویشن میں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے؟ کیا یہ جہادی قوتوں کو اس سے اب جہاد کی وہ امنگ نہیں بیدار ہوگی؟ ہاں، کہا تو جا رہا ہے کہ افغانستان میں بھی کوئی کنفرم تو نہیں ہے، افغانستان سے جو قوتیں ہیں جہادی قوتیں ادھر کا رخ کر رہی ہیں، اور یہ یقیناً ہو سکتی ہیں، اور یہ رشیا چاہتا بھی ہے۔ دیکھیں نا، اصل یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا، محرکات کے پیچھے ڈوریں ہلا کون رہے ہیں؟ اس میں تو واضح ہے کہ یہ رشیا کی ضرورت ہی اس ٹائم، ٹھیک ہے مظالم ہو رہے ہیں لیکن ایسا اس ٹائم کوئی ایشو نہیں تھا، صرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے کہ ایران کا بھی کوئی ایشو تھا امریکنز کے ساتھ اور رشینز کا بھی تھا، وہ اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے۔ لیکن فائدہ تو اسلحے کے ڈیلروں کو ہو رہا ہے نا؟ بالکل ڈیلر کو، جنہوں نے اسلحہ فروخت کرنا ہے اس ساری سچویشن میں۔ سب سے بڑی چیز ہے بھی انہی کے لیے سرکار۔ دیکھیں، جو چیز اپنا پروڈکٹ بنا کر ہمارے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کو ہی بھیجتا ہے نا، ان کے لیے ہم وہ پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنے کا ہمارا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کچھ ایسی اس کی حیثیت پھر بھی ثانوی ہے، کیونکہ اسلحہ کے جو لیڈران ہیں اسلحہ کے وہ یہودی لوگ ہیں۔ یہودی تو سوئے پڑے تھے، ان کا تو اپنا ہوش کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس قوتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان کی جو ہے موساد کو تو وہ تو الٹا اپنے زخم چاٹ رہے ہیں کہ ہوا کیا، اچانک کیا آفتاب آ پڑی ہے۔ دیکھیں، میرا اس سے آپ سے اختلاف اس لیے ہے کہ یہودی وہاں کے سوئے ہوئے تھے، لیکن اسلحے کے ڈیلر تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو کہیں اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ رضی بھائی یہ دیکھیں، جو اسرائیل کی جو بنیاد ہے نا، ہم اس پہ بھی جائیں، جنگ عظیم میں آپ یہ دیکھیں نا، امریکہ نے اس کو درست قرار دیا ہے نا، اس سارے معاملے کو۔ امریکہ کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا، یعنی حماس کی طرف سے اوفینسو تھا، انہوں نے اس لیے ہمدردی سمیٹ لی ہے، اسرائیل نے ہمدردی سمیٹ لی، اور میرا خیال ہے یوں کریں یا وہ کریں، بنتی تو ہے نا۔ کیا ہمارے لوگوں نے یہاں مذہبی جذباتی کو چھوڑ کے باقی لوگوں نے کیا ان کو ویلکم کیا تھا؟ نہیں، کہ ہمیں تو پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہونے والے آگے۔ یہ جو آج آہو فغاں ہے کہ یہ جو مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، کہ ہمیں پہلے نظر نہیں آ رہا تھا؟ یہ کیا حماس کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ تو الٹیمیٹلی انہوں نے چوہوں کی طرح چھپ جانا ہے، اور ٹنلز میں وہ چھپ گئے ہیں، تو شہید ہونے کے لیے کون سامنے ہے؟ اثاثے کس کے تباہ ہو رہے ہیں؟ وہ تو غریب لوگوں کے ہیں نا۔ تو یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، یہ حماس کو بھی پتہ ہے، فلسطینیوں کو بھی پتہ ہے، اور ہم جو باہر والوں کو بھی پتہ ہے۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی سمیت بہت لوگوں نے ورلڈ اسٹیبلشمنٹ جو فلسطین حامی تھی وہ بھی ابھی ڈائیورٹ ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں، بہت سارے ممالک اسپین سمیت فلسطینیوں کے حق میں ہیں، یہاں تک کہ ہمارے یہاں سمجھا نہیں جاتا ہے کہ یہ جو ہم یہودی جسے کہتے ہیں نا، یہاں یہ بھی دو قسم کے ہیں، اور ہمارے یہاں اس تقسیم کو امتیاز نہیں کیا جاتا۔ ہمارا وزیر خارجہ جا کے وہاں پاکستان کا مذاق بنوایا CNN کے ساتھ انٹرویو میں، اینٹی سیمیٹیسزم اور زائنزم میں ہمارے یہاں فرق نہیں کیا جاتا، دو مختلف یہود ہیں۔ اصل یہودی جو ہے نا وہ سیمیٹیسزم ہے، وہ لوگ تو الٹا فلسطینیوں کے حق میں ہیں، وہ زائنزم کے خلاف ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہیں۔ آپ صہیونیت کی بات کریں جی جب کبھی یورپ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں، اینٹی زائنسٹ یہودی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، جھنڈے فلسطینی اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے۔ ابھی بھی ان کی تقاریر، ان کے ویڈیو کلپس آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم ان کو یعنی ان کو اپنے ساتھ ہم نوا نہیں بناتے، ہم ایک ہی لکیر میں ہم سارے یہودیوں کو اس میں
برا دیتے ہیں. جی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہم ہمدردیاں لیتے نہیں ہیں. اور جو ہماری رہی صحیح ہمدردیاں تھیں فلسطین کاز کے لیے لاطینی امریکہ میں، یورپ میں، وہ اس بار حماس نے ان پہ بھی پانی پھیر دیا. اور پہلی دفعہ ہے میرا خیال ہے ایک غاصب قوت کو ہمدردیاں ملی ہیں. ہمدردی ملی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کھل کر کوئی بھی کھل کر فلسطینیوں کی اس طرح حمایت نہیں کر پا رہا، کیونکہ انہوں نے اس سارے کاز کو جسے کہتے ہیں نا، آپ بچے اغوا کریں، بچوں کو ماریں، ناشوں کو گھسیٹیں، یرغمال بنا لیں لوگوں کو. اسلام کی کون سا مسلک بتاتا ہے؟ کیا نبی کی تعلیم تربیت یہی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی چونکہ وہ مظالم کریں. میں ہسٹری پڑھتا ہوں، سلطان ایوبی کا دور دیکھ لیں، اپنا ترک میں جو ارطغرل کا دور دیکھ لیں، ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات پہ رہتے تھے، کبھی زیادتی نہیں کرتے تھے. اب آپ اس کو دیکھیں فلسطین کو، جب بھی ایوبی سے پہلے جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو گھٹنے گھٹنے تک خون تھا. ہر کسی کو پتہ ہے کہ عیسائی تاریخ دان بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے مظالم کیے تھے، لیکن ایوبی نے تو نہیں کیا تھا. ویسے کیا ان مظالم کا جواب دیا تھا؟ بالکل نہیں دیا تھا. تو آج ان کو پتہ تھا کہ کل اسرائیلیوں نے آنا ہے. انہوں نے اتنی آگ کو، اسرائیل کے جو غصب کو، اسرائیل کے غضب کو انہوں نے دعوت دی ہے. جتنا انہوں نے وہ سب بدعمالیاں کی ہیں، جس طرح انہوں نے گھسیٹا ہے، جس طرح انہوں نے بندوں کو مارا ہے، جس طرح امتیاز نہیں کیا، جو کہ امتیاز اسلامی طور پہ ضروری ہے ان کے لیے امتیاز کرنا، بوڑھوں کا، عورتوں کا، بچوں کا. ہسپتالوں اور ایمبولینسوں کی ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں. ایمبولینسوں سے نکال کر لوگوں کو مارا گیا، ہسپتالوں پر حملے کیے گئے، یہ تو کوئی اسلام نہیں کہتا، سکولوں پر حملے کیے گئے. یہ تو اسلام نہیں کہتا نا. ابھی ہم کہیں گے ہمارا بھی تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ہماری بھی تو منافقت ہے نا. ہم بھی تو ایک کاز، جب نام اسلام کا لیتے ہیں تو تعلیمات نبی پہ کیوں نہیں چلتے؟ پھر جب ہمارے ایک سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں کہ ہاں جی ہم نے فصلوں کو نہیں تباہ کرنا، ہم نے ڈسٹرکشن نہیں کرنی، ہم نے بچوں کو نہیں نقصان پہنچانا، ہم نے عورتوں کو کچھ نہیں تعرض کرنا، ہم نے بڈھوں سے وہ نہیں کرنا، کیا ہم اس چیز پہ پہرا دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں دے رہے پہرا. اور اکثر میں کہا کرتا ہوں جب بھی بیٹل فیلڈ میں اکثر مخالف فریق کا جو سالار جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا. میں سیف اللہ خالد بن ولید کے سامنے بھی ایسا کئی بار ہوا، عثمانیوں کے ہاں بھی کئی بار ہوا. کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ہمارے اصولوں کی بنیاد پہ، ہماری جنگی اخلاقیات کی بنیاد پر. آج ہماری جنگی اخلاقیات بھی نہیں ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کا دن ہمارا ہے، کل دشمن کا ہے. ہم دشمن کے لیے کوئی اچھی نظیر نہیں دے. پھر بعد میں ہم ڈھول پیٹتے رہیں گے کہ جی ہاں جی بڑی زیادتی ہوگی ہے، بڑا وہ ہو گیا. وہ آج جو یورپ میں، امریکہ میں کھڑا ہو کہ فلسطینیوں کے حق میں بات کرے، حماس کے حق میں کوئی بندہ بات کرے، کیا انہوں نے اس کے لیے کچھ گنجائش چھوڑی ہے؟ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں سر، زیرک لوگوں کی زیرک باتیں ہوتی ہیں. اس میں جو اسٹریٹجی یہ بیان کر رہے ہیں خواجہ صاحب، یہ اس وقت کی بات ہے جب تیر تفنگ اور ایک مخصوص جگہ لی جاتی تھی جنگ کی، اور اس دوران میدان ہوتا تھا، اس میں کچھ چیزیں ہوتی تھیں. آج کا دور بٹن کا دور ہے، آج کا دور میزائل کا دور ہے، آج کا دور جدید اس میں چلا گیا ہے جنگی اعتبار سے بھی. یہ بات درست ہے کہ انسانیت کی قدر کرنی چاہیے، یہ بات درست ہے کہ انسانیت کا ہمیں بے دریغ قتل نہیں کرنا چاہیے. یہی تو وہ چیزیں چل رہی ہیں. ظلم ہے، ظلم پر خاموشی اس سے بڑا ظلم ہے. ظالم پر خدا کی ایک تو لعنت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ خاموش رہ جائیں گے تو بھی آپ اس میں شامل ہیں، آپ اس کا حصہ بن گئے نا، آپ نے تائید کر دی خاموش. دوسری چیز جو خواجہ صاحب اس وقت سامنے رکھ رہے ہیں، وہ واقعی ہمارا ڈیول سسٹم اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے اگر کچھ کہیں تو اس کو نیگیٹو پہلو سامنے لے جائیں گے. اگر ہم پازیٹیولی کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اگینسٹ چلا جاتا ہے. بات ہماری یہاں اس وقت ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، ڈبل سٹینڈرڈ ہو رہی ہے، دوہرا معیار آ گیا. اچھا یہ جو چیزیں ہیں، مسئلہ فلسطین کا جب شروع ہوا تھا، یہ میرا خیال ہے کہ کچھ رپورٹرز نے 1937 میں بھی، یہ مفتی صاحب تھے کوئی ان کے، مفتی اعظم فلسطین، جی مفتی اعظم جو فلسطین کے تھے،
انہوں نے بھی یہ پہلے تحریکیں شروع کی تھی، اور اس وقت بابا قوم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے دور کے یہ جو انگریز ہیں ان کے ساتھ اگر چلتے رہیں گے تو ایک دن یہ آپ کی جان لے لیں گے۔ اب بھی ہم آج بھی اسی چکر میں ہیں۔ دیکھیں ہمارے بچے بھی شہید ہوئے ہیں یہاں، یہ فلسطین میں مسلمز جو شہید ہوئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ویڈیوز اٹھا کر اگر ہم سنتے ہیں ہماری سماعت اس حد تک نہیں پہنچتی، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بچے بھی تو ہیں جن کی آنتوں سے مطلب گوشت سارا نکال لیا گیا، جس کے جسم کو اچھی طرح سے اڑایا گیا، وہ بھی تو بچے تھے۔ فاسفورس بم استعمال کیے گئے، اور ایسے کیے گئے کہ آج اب حماس کے اس حملے کے بعد وہ جو ویڈیوز نہیں دیکھی جا رہی، جو میڈیا نے ایک سائٹ رکھی ہوئی ہے جو صرف حماس کو وہ کر رہی ہے، وہ ان کے ظلم تو دکھائیں کہ وہ ظلم کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری کی پوری تہیں اجاڑ کے رکھ دی ہیں، پورے مکان ان کے مظالم کا تو ہمیں پتہ ہے نا رضی بھائی، ان کا تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم نے ان کو دعوت دی ہے، ہم نے اب تو ہم نے دعوت دی نا، وہ بات تو ہم نے دعوت دی ہے ان کو کہ ہم نے ون سائڈ دیکھیں، ہم دیکھیں ضرورت تھی رشیا کی ضرورت تھی، ہم نے اپنا ساتھ بیچ میں دے دیا، اپنی قوم کا انہوں نے دی ہے۔ اس ٹائم رشیا کی ضرورت تھی ڈائیورژن کی، کہ توجہ ادھر کی بجائے ادھر ہو جائے، یہ انہوں نے کی ہے۔ اگر یہ وجہ ہے تو یہ ناقابل معافی ہے، اگر یہ وجہ، اور موسٹ پروبیبلی یہی چیز ہے، اگر یہ ہے تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرنا۔ یہ آپ کہہ رہے تھے کچھ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے، سیاست میں ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ سیاسی لیول کی باتیں وہ جو کر رہے ہیں۔ رشیا اس وقت کیا گیم کھیل رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے، امریکہ اس وقت کس لیے چپ کر کے بیٹھ گیا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ یو این او کی پکار کیوں نہیں، اب کیوں اٹھ رہی ہے، پہلے کیوں بند تھی، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن ایک اسلامی کانفرنس تنظیم بھی ہے، ہم اس میں بھی وہی تو۔ رضی بھائی سعودی عرب نے بارہا کہا ہے، واشکاف کہا ہے، سنائی دیتا ہے کہ ہم ریکگنیشن جو کر رہے ہیں اسرائیل کی، جو کرنے جا رہے ہیں، فلسطین کو سیکیور کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فلسطینی جب اسرائیل کی ریاست کو نہیں مانتے، ان کا آئین ہے کہ ہم نے اس کو توڑنا ہے، تو یہی اس کو پوائنٹ ہے جو پوائنٹ آف گریوٹی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اس قادیانیوں کا مسئلہ ہے نا کہ وہ اس آئین کو نہیں مانتے، اس لیے سیاست میں نہیں آتے، نہ ان کا ایم این اے نہ ایم پی اے، کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ان کا قادیان اپنے فلسطینی نہیں مانتے، نہ ہی ان کو ماننا چاہیے، لیکن کوئی تیسرا راستہ تو نکالنا چاہیے نا۔ اور سعودی عرب وہی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اگر ان کو ریکگنائز کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں فلسطین کی آزاد ریاست، جو کہ اوسلو معاہدے کا بھی ڈیمانڈ ہے، ادھر آیا جائے گا اس کے بغیر۔ لیکن یہ عمل کر کے یہ معاملہ تو ٹھنڈائی میں پڑ گیا نا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایشو کو اپنا مقدمہ کمزور کیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا اگر مقدمہ پس منظر میں چلا گیا تھا وہ اہم ہے۔ یعنی ابھی پس منظر سے سامنے تو آ گیا ایشو لیکن کمزور ہو گیا، آپ کس کو پریفر کریں گے؟ کمزور ایشو کو پریفر کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ کسی چیز کو پریفر کر سکے، کیونکہ ہم سب اصل میں کٹ پتلیاں ہیں، ہماری ریاستیں بھی، اور ہمیں ذہنی طور پر بھی ایسا مفلوج کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں ہم وہ دیکھنے پر مجبور ہیں۔ ایک بات زبردست ہے، ایک ہوا سا بنا ہوا تھا نا اسرائیل، وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ہوا ٹوٹ گیا۔ بہرحال ابھی یورپی لوگ بھی سوچ رہے ہیں، اسرائیل خود بھی سوچ رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ وہ ہوا ٹوٹ گیا ہے۔ اگر کل کو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے شیر کو سوا شیر ہے، یہ بڑے یہ پوائنٹ ہے، اور یہ تاریخ جو ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے 9/11 پر امریکہ کا ہوا توڑا تھا۔ ناظرین اکرام، ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیے این نیوز مکالمہ رضی کے ساتھ۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ رضی کے ساتھ این نیوز پر، اور اپنی وقفے سے پہلے ہم نے بہت دلچسپ دھواں دھار جسے گفتگو کہتے ہیں وہ اسلامی ٹچ دیتے دیتے ہم دھواں دھار ہو گئے تھے. وہ دھواں دھار گفتگو ہم نے دیکھی اور بہت اس میں جسے کہتے ہیں کہ ہم نے حقیقت پسندی کے ساتھ یہ گفتگو کی بھی اور سنی بھی. اور ہمارے دونوں جو مہمان ہیں خواجہ حبیب صاحب اور مرتضیٰ زمان گردیزی صاحب، انہوں نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اپنے دل کی بات کی، اور یہی حسن ہوتا ہے مکالمے کا. اور مکالمہ کیا اسی لیے جاتا ہے تاکہ الجھنیں دور ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں جو گرہیں ہیں وہ کھل جائیں. اس مکالمے کو اب ہم آگے لے کر چلتے ہیں. فلسطین کے ایشو کو ہم نے ختم کر دیا اور اب ہم آ رہے ہیں اساتذہ کی جانب. اور اساتذہ کی جو ہڑتال چل رہی ہے وہ ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. پچھلے چند روز سے وہ سڑکوں پر تھے، انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، پرائیویٹائزیشن کے خلاف وہ گفتگو کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے کہ نجکاری نہیں ہونی چاہیے، نصاب کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں مہنگائی بھی شامل ہو جاتی ہے. وہ احتجاج مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی شامل بھی بن جاتا ہے. اب مہنگائی کی جو لہر چل رہی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور اس میں اساتذہ کے یہ احتجاج کی بھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں. یہ احتجاج میں مرتضیٰ صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا اور پھر خواجہ صاحب کی جانب آؤں گا. مرتضیٰ صاحب، اساتذہ کی احتجاج کو آپ دیکھ رہے ہیں، اساتذہ نے ہڑتال کی ہوئی ہے، کلاسیں نہیں ہو رہی، بچے جاتے ہیں اور بچے نعرے لگا رہے ہیں. ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، بچے کلاسوں میں بیٹھ کر نعرے لگا رہے ہیں، اور اساتذہ کو گرفتار کیا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا. یہ ہم نے تصویریں بھی دیکھیں. استاد کیا کر رہا ہے؟ استاد یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن استاد کا احترام تو معاشرے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. اور اگر استاد، میں کہتا ہوں، اگر استاد ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے اور اس کے سروں پر تلوار لٹکا دی جائے، چاہے نجکاری کی ہو یا کسی اور معاملے کی ہو، تو اس استاد کے لیے وہ جس نسل کو تربیت دے گا، وہ نسل بھی اسی ذہنی کنفیوژن کا شکار ہوگی، اسی ذہنی اضطراب کا شکار ہوگی جس ذہنی اضطراب کا استاد خود شکار ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ غازی بھائی، اس میں استاد کی جو ہم بات کرتے ہیں، استاد واقعی ایک معمار ہوتا ہے جو آپ کے بچوں کو اس لائق کر دیتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا نام، اپنے خاندان کا اور اپنے والدین کا وہ جو علم برداری ہوتی ہے وہ اس کو مزید آگے لے کر چلے. بالکل صحیح. اسکول، اس میں کالجز، اس میں مدرسے، اس میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک رسپیکٹ کا سلسلہ ہے وہ سب سے پہلا سلسلہ ہے. ادب پہلا کرینہ ہے. پہلا کرینہ ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی چیز ہے وہ پیچھے رکھ کر دوسروں کو کاپی کرنا شروع کر دیا ہے. مثلا ہم لوگ جتنے بھی یہاں سب کنٹیننٹ میں ہیں، یا بالخصوص ہمارے پاکستان کی اگر ہم بات کریں، تو پاکستان میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اس میں اگر بات کی جائے کہ یہ فرسردہ ہے، یہ بالکل غلط ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ ترین لوگ سامنے آئے ہیں، اعلیٰ سخنور آئے ہیں، اعلیٰ سیاستدان آئے ہیں، اچھے آپ کو بیوروکریٹس ملیں گے، اچھے آپ کو اعلیٰ عہدوں پر فائز دوسرے بھی بندے ملیں گے جو اسی سیڑھیوں پر چڑھ کر اپنا قد، اپنے ملک کا قد جو اونچا قیام کر پاکستان کے بعد کے تعلیمی نظام کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں نا. یہ سارا ہمارا اب کا سلسلہ، یہ ہم قیام پاکستان کے بعد سے 70s 80s تک کا نظام تعلیم ڈسکس کر رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں، جس نے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. ریسنٹلی اب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے تو وہ نہ تو لقمہ توڑ سکے گا، نہ ہی وہ کھا سکے گا، وہ دوسرے کا محتاج ہو جائے گا. مہنگائی کا یہ جو شکنجہ ہے، یہ استادوں کے گرد تو بندھا ہوا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک واحد استاد ہے، معلم ہے، کہ جس کے پاس پیسہ بہت کم ہے، اس کا گھر کا خرچہ بہت کم چلتا ہے. وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے،
اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دوسروں کے بچوں کو بھی ابھارنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے. جب ہم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر پائیں گے تو ہم یہ کیسے سوچ سکیں گے کہ ہمیں وہ صحیح ملے گا؟ وہ تعلیم، وہ تربیت جو ہمیں اسکول کالج کی وجہ سے یا یونیورسٹیز کی یا مدرسوں کی شکل میں ہمیں ہمارے بچوں میں آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آ رہی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب استاد کی ضرورت بیسک چیز جو ہے وہ بند ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے اس نے دوسرے چیزیں وہ نکالنی ہیں. جب دوسری چیزیں نکالیں گے تو اس میں نقل بھی ہوگی، اس میں دوسری چیزیں بھی ہوگی. آج بھی ہمارا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے. ہم 80s کی اگر بات کر رہے ہیں اور آج کی بات کر رہے ہیں، آج بھی بہت اچھا تعلیمی معیار ہے. نصاب بہت اچھا ہے. صرف اور صرف آج تو اتنا اچھا تعلیمی معیار ہے نا کہ 1100 بچے فرسٹ آ جاتے ہیں. سر وہ تو اس کی یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا تعلیمی معیار اتنا اچھا ہو گیا کہتے ہیں لبت کخوے نہیں. میں دیکھیں نا 1100 بچے اگر ساری کلاس ہی فرسٹ آ جائے. میں نے فرسٹ ٹائم ایسا دیکھا ہے کہ ایک ہی کلاس میں ہم نے 15 لوگوں کو فرسٹ دیکھا ہے. ہم نے بورڈ میں اول آنے والے، اس طرح کا نظام تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کو ایک تھوڑا سا فلیش بیک لے کر چلتا ہوں. میں کچھ پہلے ہمارے ہاں لا سال اسکول میں بردر ریمنڈ وغیرہ ہوتے تھے، بردر گلبرٹ بھی ہوتے تھے. تو ہم کیمبرج اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھتا تھا. تو یہ 10th اسٹینڈرڈ کی بات ہے. تو میں جب وہاں سے نکلے تو ہمیں ایک ٹیچر نے ایک لیٹر فارم جو 100 لیٹرز کا ہوتا ہے کہ آپ اوپر نیچے ایسے تھوڑے سا کر کہتے ہیں آپ نے یہ لیٹر کو یاد کر لینا ہے، اس کے فلاں باتیں ہوتی ہیں اس کو یاد کر لینا. تو یہ 100 لیٹرز آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. تو ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی جادو کا چراغ لگ گیا اور ہم انگریز ہو گئے اور ہم بڑے اچھے ہو گئے. میرے بڑے بھائی بردر گلبرٹ کے پاس پڑھتے تھے تو ہم وہاں ان کے پاس گئے تو قدرتی وہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ خیریت ہے گردیزی، کیا ہو گیا؟ تو ہم نے انہیں بتایا کہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ نسخہ لگا ہے جو ہمارے استاد نے ہمیں دیا ہے. تو اس نے پڑھنے کے بعد اس نے ایک بڑی اچھی بات لکھی جو آج تک ہمیں یاد ہے. یہ لگ بھگ 80s کی کہانی سے پہلے کی بات ہے، 80s 85 86 کی بات کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے لکھا کہ آپ کے ان استادوں کی، اس استاد کی وجہ سے، آپ کے اس استاد کی وجہ سے میرے ملک پاکستان میں کلرک سے اوپر آج کے بعد کوئی برتھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جو آپ بتا رہے ہیں، جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ یہ کنکلوژن ہے، آپ تو اتنے بچے وہ پاس ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں وہ شارٹ چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں بچوں کو بھی. وہ جو پرنسپلز ہیں ان تک بھی یہ پہنچا دیا گیا کہ آپ کا اسکول کا جو معیار ہے وہ بائی ہوک یا بائی کروک ایسا اتنا ہونا چاہیے. 99% ہوگا تو آپ کی توتی بولے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. میرے استاد تھے ملٹن جیکب، تو وہ ویری نائس، ویری پسند جو ہے وہ ان میں ایک ان کا شمار تھا کہ وہ اپنے دور میں مطلب بہت اچھا بچوں کو پر تعلیم پڑھاتے بھی تھے. ان کا انداز بھی تھا. سر سیمول کامران تھے، سر سردار تھے. یہ وہ ایسے استاد ہیں کہ ان جیسے استاد ہمیں نہیں ملے. سر بخاری ہوا کرتے تھے، سر صدیقی ہوا کرتے تھے. تو یہ اپنے انداز سے یہ وہ کہتے تھے کہ یہ تمہارے پاس ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر تم نے لائبریریز کو دیکھنا ہے، اس ٹاپک پر یعنی وہ انکریج کرتے تھے. یہ والا سسٹم آج وہ نہیں ہے. آج وہ نہیں ہے. وہ بہت اچھی بات کی انہوں نے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بھی یہ ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس تحریک کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے اساتذہ کو بھی آپ جانتے ہیں اور آپ نے بھی اسی سسٹم سے آپ آگے آئے ہیں. جو یہ فرما رہے ہیں اب پرائیویٹ اسکولوں میں آ گیا ہے، یعنی پرائیویٹ اچھے والے جو فرسٹ رینکنگ ہے نا ان میں یہ تحقیقی نظر سے کنسنٹریشن اسٹڈیز، لیکن سرکاری اسکولوں میں تو نہیں ہے. اچھا، لیکن میں چونکہ تھوڑا متبادل بیانیے کا بندہ ہوں تو جیسے یہ فرما رہے تھے وہ اکثر کہا جاتا ہے، صحیح کہا جاتا ہے کہ استاد معمار ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے معمار کے لیے مجھے یاد آیا، یہ کہہ رہے تھے تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا، ایف اے میں ہم نے پڑھا تھا پنشمنٹ آف خپل. وہ ایک معمار تھا، وہ جو ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. ان استادوں کو بھی نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے کہ وہ بیٹھ جائے، یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہے. جناب ہماری آپ نے تو یہ سنا ہے نا کہ پاکستانی عدلیہ کا جو نا سب سے آخر میں ہے. جناب تعلیم کا نظام بھی وہی حال ہے، بہت رلا پڑا ہے. بچے کسی نہ کسی جج یہیں سے تیار ہو کے جاتے ہیں نا. لیکن پھر بھی
یقین کریں اصل میں ہمارے ہاں بنیاد خراب ہو گئی. مجھے یاد ہے ہم ایرانی ایمبیسی میں گئے تھے کچھ محلے دار لوگ ویزا کے لینے کے لیے, بڑا مہربان سے بیٹھے تھے وہ. انہوں نے پوچھا ساتھ والے سے, ہاں جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈبل میتھ پڑھوں. اچھا. انہوں نے ایک سوال لکھ کے دی تو انہوں نے کہا کرو حل. نہیں ہو پایا. کہتے ہیں ہمارے تو بچہ یہ جانتا ہے. خیر وہ ایرانی ذرا ہے اس طرح کے, وہ کرتے ہیں ایسا. انہوں نے ویزا نہیں دینا تھا نا. نہیں گئے تھے, وہ گئے تھے, مجھے نہیں دیا تھا, مجھے کہتا بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاد نے ڈیلیور نہیں کیا ہے, لیکن بالائے ستم یہ ہے کہ جو نجی ادارے ہیں نا, انہوں نے احترام اور عزت بھی ختم کر دی. یہ نہیں کہ استاد کی نہیں ہے, ماں باپ کی بھی نہیں رہی ہے, رشتوں کی عزت بھی نہیں رہ گئی, محلے داروں کے سینئر سٹیزنز کی, بچوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں آج. وہ تربیت سے بھی گئے اور تعلیم سے بھی گئے. ہماری اصل میں کوئی پالیسی نہیں ہے تعلیم کے لیے, کوئی پالیسی نہیں, بس ہم صرف برائی کر سکتے ہیں. یہ ہم ایک طویل عرصے سے ہم اپنے لڑکپن سے ایک چیز پڑھ رہے ہیں کہ جی یکساں نصاب ہونا چاہیے. سر میں اسے بولنے والا تھا, بتا رہا تھا میں. آئیں. ہماری چونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے, ہم صرف کرٹیسائز کرتے ہیں جی. حالانکہ انگریز نے ایک اچھا نظام دیا تھا ہمیں جو یہاں نئے معاشرے میں, وہی نظام انہوں نے بعد میں امپلیمنٹ اپنے وہاں بھی کیا تھا. نیا نظام لانا تھا, پہلے ادھر بعد میں ادھر. یہ کاف لیگ تھی جس نے سرکاری اداروں کو نجی اداروں کے حوالے کیا. مقصد یہ تھا کہ اسٹاف جو ہے نا بوجھ بن جاتا ہے, ان کی پنشنیں, تنخواہیں اور ہیلتھ, یہ سب چیزیں جو ہے مستقل بوجھ ہے. یہ پھر پینشنوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پرائیویٹ ہوں گے تو ہم ان کو پر ہیڈ جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے حساب سے دیں گے. وہ ایک چل رہا تھا. انہوں نے نیب میں بھی یہی کیا, اور اداروں میں بھی ایسے نئے اداروں میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ گئے, اپنے نیب کے اپنے ملازمین نہیں. اچھا بعد میں عمران صاحب آئے, انہوں نے سنگل نصاب پہ کر دیا. بڑی بڑی شیخیاں بھی گاڑی گئیں کہ سنگل نصاب ایک قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور بابا سارے انڈے ایک ہی طرف ڈالو گے, اگر ایک ڈیلیور نہیں کرے گے تو چلو کم از کم ہمارے پاس دوسری لائن تو ہے نا ڈیفینس کی. چلو سرکاری نظام فلاپ ہو گیا, ایٹ لیسٹ ایک جو ہائی رینکنگ پرائیویٹ ادارے ہیں, نجی ادارے ہیں, وہ تعلیم تو دے رہے ہیں نا. ان بچے بہت آگے آ رہے ہیں, ان میں کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں, اسپیکنگ پاور بھی ان کے یہاں بہت اچھا ہے, کنسنٹریشن بھی ہے, اسٹڈی فوکس بھی ہے, ریسرچ پیپرز بھی بہت اچھے لکھ رہے ہیں. ہمارے سارے وزیر اعظم وہی تیار کر رہے ہیں. بتائیں جب آپ کے سرکاری آپ سنگل کریکلم کر کے, مقصد یہ کہ آپ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ کے نا اوپر سے ماریں گے پتھر, سارے ہی توڑ دیں گے. بھائی دنیا کے ہر ملک میں نظام ہے. میں تو اسپین کی مثال دوں گا آپ کو, وہاں کئی نظام چل رہے ہیں. اسپینش کا ایک ہے جو سرکاری ہے, پھر پرائیویٹ ہیں, پھر مختلف مذاہب کے اپنے ہیں, ہندوؤں کے اپنے ہیں, لوتھر امریکن نظام چل رہا ہے, لوتھر لاسائی لاسال کا نظام چل رہا ہے. یعنی یہ ایک قسم کا ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو مذہبی ادارے ہیں یہ ابھی ایسا ایسا کمپٹیشن دینے لگے ہیں ہمارے سرکاری اداروں کو, ایون میڈیم اور نچلی رینج کے پرائیویٹ اداروں کو بھی دینے لگے ہیں. یعنی اچھے نتائج بورڈ کے ایگزام میں کر کے, ایک دو بورڈوں میں میں نے دیکھا ہے, میرے سامنے ان کا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ کبھی ایک چوٹ دے سکتے ہیں. یعنی مقصد یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. سنگل کریکلم جو ہے نا, ہم نے اصل میں اساتذہ کی گرفتاری پر اب تک بات نہیں کی. سب سے بڑی بات وہ تو احتجاج کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, ہم بات کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں. جو سب سے بڑی ہمارے پاس جو پرابلم چل رہی ہے وہ نجکاری کا جو تیغ ہے وہ استادوں کی گردن پر ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جب گھر میں آپ کے چیزیں ہوں گی, میسر ہوں گی, آپ بار کنسنٹریشن سے پڑھا سکیں گے, آپ اپنی بات کر سکیں گے. ایک استاد اب باہر جاتا ہے, واپس اپنے گھر کو آتا ہے, بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہوتا ہے. جب اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں آج کا دن جو پڑھا رہا ہوں یہ میرا آخری دن ہے, کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے, نئے نت نئے طریقوں سے استادوں کو کوسا جا رہا ہے. اور ایک استاد کی سزا, ایک برے آدمی کی سزا 100 برے آدمی بھگت رہے ہیں. میں آپ کی اس بات پر نا میں ایک بات کرنا چاہوں گا
کہ میں ذاتی طور پر ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، میں خود ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے نجی اداروں میں بھی کام کیا ہے. مجھے دونوں کے کام کا بھی پتہ ہے اور دونوں کے طریقہ کار کا بھی علم ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ نجکاری جب ہوتی ہے تو نجی اداروں میں صرف استحصال نہیں ہوتا، استحصال بھی ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ استحصال نہیں ہوتا، استحصال بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں کام بھی لیا جاتا ہے. جب ہم سرکاری اداروں میں چلے جاتے ہیں نا، سرکاری اداروں میں کام نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے. آپ جتنی مرضی مانیٹرنگ ٹیمیں بنا لیں، آپ جتنے مرضی لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے نا، مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہوتی ہیں وہ خود ملی بھگت کے ساتھ، اچھا پتہ ہوتا ہے، اچھا ہمارے کچھ دوست ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں. میں نے ایک دن ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا رضی بھائی میں ابھی بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مانیٹرنگ ٹیم آ رہی ہے. جی مخبری ہو گئی، ٹھیک ہے، تو میں فٹافٹ جا رہا ہوں اپنے سکول. میں 4 دن سے نہیں گیا. تو ایک شخص کی وجہ سے سرکاری ملازم تو رضی بھائی میں کہتا ہوتا ہوں ایک شخص کی وجہ گھر دماد ہے، سرکار کا گھر دماد ہے. ہاں جی، وہ تو اب اس کو تو نہیں آپ جان نہیں چھڑا سکتے. ہم اس طریقے کا نہیں دیکھیں جو استادوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا. نہیں وہ اس کی تو ہم بھی مذمت اچھا کرتے ہیں. نہیں اچھا دیا، اچھا دیکھیں، نہیں اچھا سب ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. رضی بھائی میں ایک 2 منٹ دیکھیں، میں بھی ایک بات کرتا ہوں. ہم بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھی اساتذہ جو تھے، وہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اساتذہ جو تھے وہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ہمیں پڑھایا. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک ہی اسکول میں 2-3 ٹیچر ایسے ہیں جن کا میں ساری عمر بھر احترام کروں گا، اور 1-2 ایسے بھی ہیں جن کا میں نہیں کرتا احترام. صحیح بات ہے، مجھے پتہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے کیا نقصان ہوا، اور یہ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور استاد نے اپنا احترام خود بنانا ہوتا ہے، اور احترام کوئی بھی ہو اس نے اپنا احترام خود بنوانا ہوتا ہے. غالب اکثریت وہ دوسروں کے پہلے سر جی آپ کسی آرڈیننس کے ذریعے تو احترام نہیں کروا سکتے نا کسی کا، کہ یہ آرڈیننس ہے اس کے تحت آپ نے فلاں کا احترام کرنا ہے اور یہ حکم جاری ہوا ہے اس کے تحت، تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ جو احترام کا پہلو آ جاتا ہے نا استاد میں، خاص طور پہ پرائمری میں یورپ میں نہیں ہوتی ہے. بچے اور جو استاد ہوتے ہیں آپس میں تو کر کے بات کرتے ہیں، تو تیار بولتے ہیں اس کو، کوئی طرح بلکہ اس طرح وہ بچوں کے ساتھ نا ایک دوستانہ رشتے میں بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ بچے انتظار کرتے ہیں کب ہم سکول کھلے ہمارا، انہیں انتظار ہوتا ہے. اچھا اور یہ کہ وہ دوستانہ والی طرح ہوتے ہیں. استاد کی خوبی ہوتی ہے، ہمیں بھی بعض استادوں کے پیریڈ کا انتظار ہوتا تھا. سر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سکول سے سیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم گھر سے سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں. ہم تینوں کو مکس نہیں کرنا چاہتے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نجکاری ہمارے استادوں کے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اس میں کوئی اچھی چیز لے کر آئیں، اس کی طرف سوچیں. یہ استاد ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا ہے، آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں، آج آپ بیٹھے ہیں، آج خواجہ صاحب بیٹھے ہیں یا میں بیٹھا ہوں. ہم اپنے استادوں کی محرون منت ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی محرون منت ہیں. ہم جو کام کریں گے وہ اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے کریں گے. بالکل صحیح. ہماری اپنی تعلیم جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہوگی. معاشرتی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہم معاشرے کے ساتھ رکھیں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن جب ہم استاد کی اسکول میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، وہاں اس کا ہم وہ اس طریقے سے دروازے کو نوک نہیں کریں گے جس طریقے سے ہمیں معاشرہ کہے گا. ہم اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں کریں گے. ہمیں جو ماں باپ سکھائیں گے وہ یہ دونوں پہلو، یہ دونوں ستون اگر گر گئے تو ان میں معاشرہ دب کے مر جائے گا. خدا کے لیے ان پر رحم کریں. جو ان کی ضروریات ہے انہیں دیکھیں، بھالیں، پرکھیں، غور سے سنیں. ان کی بھی اپنی زندگی ہے. ہاں وہ اس چیز کو مد نظر مت رکھیں کہ ایک کے کہنے پر آپ نے سب کو پھانسی لگا دینی ہے. یہ تو نہیں، اصول ہی نہیں بنتا. جو بری چیز ہے اس کو اٹھا کر اس پاؤنڈ سے باہر نکالیں. جو گندی مچھلی ہے اسے نکالیں. جو نہیں ہے اس کو تو اپریشیٹ کریں، تاکہ اپریسیشن، جب تک آپ دوسرے کی اپریسیشن نہیں کریں گے، جب تک
وہ اس قابل وہ نہیں بنے گا، حوصلہ افزائی نہیں ہوگی جی، وہ اس کے لیے دوسروں کے لیے بھی 10 بندوں کے لیے بھی بنے گا کہ یار اگر اس کے ساتھ ہوا ہے تو میرے ساتھ بھی ہوگا۔ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ استاد کا پیشہ بہت بڑا پیشہ ہے، لوگوں کو پتا ہے ڈاکٹر کا پیشہ مسیحی کا پیشہ ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ پولیس ادارے، فوج، یہ سارے بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ملک و قوم کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، یہ چند ادارے لوگوں کو بالکل اس کا اندازہ ہے، لیکن صرف اور صرف غلط مینجمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آج یہ لوگ شکار ہو رہے ہیں، کل ہمارے بچے ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بول رہے ہیں کہ اپنے استادوں کی احترام میں وہ اس سے بھی زیادہ کوششیں کریں، کیونکہ اگر وہ کریں گے ان کے استادوں کا نام ہوگا، وہ خود کسی اچھے مقام پر پہنچیں گے اور ہمارا ملک کسی اچھی سمت میں بڑھنے لگے گا۔ باقی جی خیر صاحب کیا خیال؟ یہی ہے کہ ہمیں جو فیصلے ہیں ویل ڈیلیبریٹڈ تھورو ڈیلیبریشن کے بعد کرنے چاہیے، اور اس میں کنسنسس بھی ہونا چاہیے، تاکہ حکومت کوئی آئے کوئی جائے تو دائروں کا سفر نہ رہے، ایک لائن میں، ہاں ایک لائن میں ہو۔ یہ معاملہ بھی انہوں نے دیکھیں، چاہے فرسٹ کریکولم والا تھا، جلد بازی میں کیا اور امپلیمنٹیشن کے پیچھے لگ گئے، ہر مرتبہ تبدیل ہو جاتا اور ابھی بھی ایسے ہی ہے، کوئی ویل تھاٹ نہیں ہے یہ چیز۔ صرف استادوں سے نہیں پوچھا جائے، باقی مختلف لوگوں سے پوچھا جائے، ان کا بھی اتنا ہی، والدین سے بھی لیا جائے، تعلیمی ماہرین ایکسپرٹس ہیں، کچھ اوپینین مختلف سے لی جائے۔ تو باقی یہ کہ ان کا بھی کوئی طریقہ کار بنایا جائے کہ ان کی ڈیلیورنس کو کیسے ماپا جائے، ڈیلیورنس ماپنے کا بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نے جو نصاب کی بات کی، یہ بھی آپ کی گفتگو سے ابھی جو ایک سوال اور ابھرتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک شکایت نصاب کے حوالے سے بھی ہے۔ نصاب تیار کرنے والے کون لوگ ہیں، کہاں بیٹھ کر نصاب تیار کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نصاب میں کوئی ایسی چیز شامل کر دی جاتی ہے یا حذف کر دی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں شور شرابہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہم نے جب پڑھا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے جو کتابیں استعمال کی تھیں وہ کتابیں اگلے برس یا 2 سال کے بعد ہمارے بہن بھائی استعمال کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہی کتابیں جو تھیں وہ اچھی حالت میں ہوتی تھی تو اس کے بعد ہم کسی اور کو دے دیتے تھے، وہ اسی کیونکہ وہ نصاب مستقل طور پر چل رہا ہوتا تھا، اس میں تبدیلیاں نہیں ہوتی تھی اس طرح جیسے اب ہوتی ہیں۔ اب میں اپنے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں اور بہت سارے عزیزوں کو جانتا ہوں جن کے بچے چھوٹے ہیں، انہوں نے 1 سال اگر ایک بچے کے لیے پورا نصاب خریدا ہے تو اگلے سال دوسرے بچے کے لیے انہیں دوسرا نصاب مکمل خریدنا پڑے گا کیونکہ وہ نصاب چینج ہو چکا ہے۔ یہ بھی تو ایک سسٹم ہے۔ یہ استاد پریپیئرڈ نہیں ہوتا ہے نئے نصاب کے ساتھ، اس نے انلائنمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کی، وہ خود تحقیق والا ہوتا نہیں ہے، خود کو پریپیئر کرنے کا عادی نہیں ہوتا ہے، وہ پرانی لائن کا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ پھر آج کی تعلیم تو یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ کو ہمارے نصاب میں اس طرح شامل نہیں کیا گیا جیسے بطور سبجیکٹ اسے آنا چاہیے۔ اسی طرح اخلاقیات اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے نصاب کا اس طرح حصہ نہیں ہے۔ کمپیوٹر سائنس وغیرہ اب تو ضرورت ہو گئی ہے کہ اسے پہلے دن سے ان کو شامل کیا جائے، کیونکہ اب اگلا زمانہ ہی کمپیوٹر کا ہے، اور انگریزی کو جس طرح اور باقی زبانوں کو جس طرح ہمارے ہاں بچے جو ہیں انہیں مشکل سمجھتے ہیں اور مشکل ان کے لیے ہو جاتی ہیں، اس میں بھی ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ رضی بھائی ایک چھوٹی سی گزارش اس میں کروں گا، بحیثیت ادیب سخنور یا بحیثیت پاکستانی، مجھے یہاں اسٹوڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلدستے یہ جو سامنے پڑے ہیں ان میں کاغذی پھولوں کو لگایا گیا ہے، کاغذی پودوں کو لگایا گیا ہے، ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ تو کیا اس سے وہ انوائرمنٹ باہر کا سا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس میں جب تک گلدانوں میں اصلی پھول نہیں تراش کر لگائے جائیں گے، فضائیں معطر نہیں ہوں گی، بندوں کے جو دماغ ہیں وہ وسیع نہیں ہوں گے، نیچر آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو
یہاں پر رکھا ہوا ہے کہ جو اس کے لائق ہی نہیں تھے. اب دیکھیں نا, تعلیم کا معیار, آپ کا ایک بہت بڑا شاعر یہاں گزرے ہیں لاہور میں غالباً, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, دانش صاحب, احسان دانش صاحب. تو وہ پی ایچ ڈی کی جو اردو ادب کی جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو کریکشن کرتے تھے, ان کی کرتے تھے. تو اٹ ڈزنٹ مینس کہ آپ کے وہاں پورے پنجاب میں کیا اس سے اچھا استاد نہیں تھا, تھے, لیکن سوٹیبل کیا ہے, ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے ایک راہ بنانی ہے. ہم جو آج یہ جو مدعا آپ نے ہمیں ایک سوال دیا ہے کہ کیا ان پر جو نجکاری والا ایک تلوار ہے وہ, یا استادوں کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ, یا اس کو اسکول کو نجکار اس میں بنایا جا رہا ہے وہ, کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ میرے حساب سے بالکل غلط ہے. آپ ماحول کو چینج کرنے کی بجائے آپ ان کو چینج کریں کہ جو صحیح پرسن ہیں. جب تک آپ صحیح پرسن, صحیح استاد کو سامنے نہیں رکھیں گے, آپ اس سے بھی زیادہ پستی میں جائیں گے. لیکن وہ جو استاد ہوں گے وہ اپنے حق کے لیے ضرور وہ کریں گے, لڑیں گے. خالد صاحب, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, آپ اس ساری گفتگو کو, دونوں موضوعات کو کنکلوڈ کریں اور ایک پیغام دیں کہ فلسطین کے ایشو پر 2-3 جملوں میں کہ اس پر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, اور تعلیم, دونوں ایشوز پر آپ مختصر انداز میں بات کیجیے. ایشو چاہے سیاسی ہو, مذہبی ہو, تعلیمی و صحت کا ہو, سفارتی ہو, فوکس کیا جائے, مختلف آراء کا جائزہ لیا جائے اور ان کی بنیاد پہ جو ٹھوس فیصلہ لیا جائے, پھر اس پہ مستقل ایک لائن کی صورت میں عمل کیا جائے. اب جیسے یہ فلسطین کا ایشو ہے, اس کی مبادیات میں جایا جائے, جذباتی باتوں کے علاوہ عالمی قوانین کا بھی دیکھا جائے. ٹھیک ہے, عالمی قوانین بہت حد تک فلسطین کے کاز کی وہ کرتے ہیں, لیکن سرا کہاں سے جوڑنا ہے, اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ٹھنڈے دماغوں سے کرنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہوں گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ, خواجہ حبیب صاحب اور مرتضی زمان گردیئی صاحب. ناظرین اکرام, ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو کی 2 موضوعات پر, جس میں فلسطین کا موضوع بھی شامل تھا, غزہ پر اسرائیلی حملوں پر بھی ہم نے تفصیلی بات چیت کی, اور اس کے بعد ہم نے اساتذہ کے مسائل پر بھی بات کی کہ اساتذہ نے کن مسائل کا شکار ہیں اور وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں. اور اسی گفتگو کے دوران پھر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم پر بھی گفتگو کی. آج کی گفتگو کا اگر ہم ایک لفظ میں بات کروں اور اس کو سمیٹنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ ہمیں حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے, آج کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. اور اگر ہم اس نظر سے فیصلے کریں گے تو خواہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, خواہ وہ تعلیم کا مسئلہ ہو, تمام مسائل بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے. ناظرین اکرام, اپنے میزبان رضی الدین رضی کو اجازت دیجیے. مکالمہ رضی کے ساتھ آپ نے دیکھا, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. دیکھتے رہیے این نیوز. وہ لگا کے اس کے اوپر ڈارک سرکل کو چھپانے کے لیے ریڈ کلر کی لپسٹک لے کر آپ اس کو جو ہے ڈارک سرکل پہ سب سے پہلے اپلائی کریں, اس کو بلینڈ آؤٹ کریں, اس کے اوپر جو ہے آپ اپنی فاؤنڈیشن یا لیکن ریڈ لپسٹک بھی تو ہم تب لے سکتے ہیں جب ہمیں اسے اپلائی کرنے کا طریقہ آتا ہو. ابھی اٹھا کے ایسے اس کو توڑ کے لگا لیا اور وہ ویسے کی ویسے نظر آ رہی ہے, تو ویسے کہہ سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے اویئرنیس کے لیے تو ہم آپ کے لیے موجود ہیں, اور یہاں میں آج آپ کو یہ ٹیوٹوریل دے رہی ہوں اس وجہ سے کہ آپ کو سمجھ آئے, ہمارے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں. اچھی میں یہاں پر یہ جو ہے اس روز کا لکوڈ کنسیلر, کیونکہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنی ہے, پرومیننٹ کرنی ہے, تو میں یہاں پر یہ اس روز کا جو ہے ہائی لائٹ کرنی ہے. سوری کنسیلر. ہاں جی. اور کنسیلر کا کام ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ لگاتے ہیں وہ جگہ آپ کی مزید انہینس ہو جائے اور وہ فریش نظر آئے. اگر ہم کنسیلر
کر دیتے ہیں اپنے میک اپ پہ اس کا زیادہ افیکٹ نہیں پڑے گا کہ میک اوور اچھا نہیں ہوا یا پھر اس میں کوئی کمی پیش رہے گی. جی دیکھیے کنسیلر آپ اس میں اسکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ڈارک سرکل بہت زیادہ نہیں ہے اور آپ کے انڈر آئی کا ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے تو آپ کنسیلر اسکپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. اب یہاں پر میں نے ان کا کنسیلر جو ہے وہ اچھے سے ان کی اسکن میں پینیٹریٹ کر دیا. آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں تمام ورک جو ہے وہ اس سیمی ویٹ بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے کر رہی ہوں تاکہ ان کی اسکن پر جو ہے وہ پیچز نہ پڑے, لائنز نہ پڑے, کریزز نہ ہو اور جو پروڈکٹ ہے وہ اچھے سے اسکن کے اندر پینیٹریٹ ہو جائے. لازمی بھی ہوتا ہے کہ آپ جو چیز لگا رہے ہو اسکن کے اندر پینیٹریٹ کرنی چاہیے اور کہتے ہیں نا کہ جذب ہو جائے. اگر اس طرح سے نہیں ہوگا تو وہ پیچز بڑھ جائیں گے اور جو ہمارا میک اپ ہے وہ عجیب عجیب سی لگے گا, خوبصورت لگنے کی بجائے آپ کچھ اور ہی لگنے لگے گی. تو لازمی ہے کہ جب بھی میک اپ کریں اپنی جو مہارت ہے اس کو دیکھیں, جو آپ کی بیوٹیشین ہے جو کام کر رہی ہے اس کی مہارت. اور یہ خاص چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو میک اپ ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کا آ گیا لیکن پھر جو لگانے کا طریقہ ہے وہ نہیں آتا ہوتا جس کی وجہ سے میک اپ کام اور کچھ اور زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ آپ کیا کریں گے؟ جی میں یہاں پر لیکوڈ بلش لے کر میں ان کا بیس جو ہے پیک کرنے سے پہلے, کیونکہ اگر ہم پاؤڈر لگا لیتے ہیں یا لوز پاؤڈر یا کمپیکٹ پاؤڈر یوز کر لیتے ہیں تو اسکن کا جو ٹیکسچر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, پھر ہم لیکوڈ فاؤنڈیشن اپلائی نہیں سوری لیکوڈ بلش اپلائی نہیں کر سکتے. تو میں یہاں پر ان کے یہاں چیز پر لیکوڈ بلش کو اپلائی کر رہی ہوں. بلشن میں بھی بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں جیسے کہ پیچ ہو گیا, پنک ہو گیا, اس حوالے سے بھی ٹپس دیجیے گا ہماری خواتین کو کہ ان کو پتہ نہیں چلتا یا تو وہ میچنگ کر لیتی ہوتی ہیں بلشن لگاتے ہوئے یا پھر اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ لے لیتی ہوتی ہے, تو نیچے جتنا بھی ان کا چہرہ ہوتا ہے یا بال ہوتے ہیں وہ سارے بلشن سے چھپ جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک دو ٹپس دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, بلشن جو ہے موسٹلی آپ کو لائٹ شیڈ میں ہی یوز کرنا چاہیے, بہت زیادہ ڈارک کلر میں بلشن کو یوز نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ موسٹلی پیچ پنک کلر میں ہی بلشن چل رہا ہے. تو بلشن کی بھی بہت ساری اقسام ہے. بلشن آپ کو لیکوڈ بلش بھی مل جائے گا, پاؤڈر فارم میں بلش مل جائیں گے. تو آج کل جو ہے لیکوڈ فارم میں بلشن بہت زیادہ ہی ہے. میں نے یہاں پر یہ اوٹوگو کا جو ہے لیکوڈ بلشن یوز کیا, اس سے دیکھیں کہ یہ ان کی اسکن میں اچھے سے پینیٹریٹ ہو گیا. اب میں ان کی اسکن کو جو ہے وہ پیک کروں گی کیونکہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے. اگر ہم اس کو پیک نہیں کرتے تو یہ پھٹ جاتی ہے. اس کو ہم لوز پاؤڈر یا پریس پاؤڈر کی ہیلپ سے جو ہے وہ اچھے سے پیک آؤٹ کرتے ہیں. ایسے جو ہماری ماڈل ہے ان کا فیس جو ہے وہ ہیلدی ہے, چبی فیس ہے, تو اس کو میں نے سلم لک میں دکھانا ہے. تو میں یہاں پر آج ان کے لیے جو ہے یہ لیکوڈ کنٹرول یوز کروں گی اور